being his wife. میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گی کوئی ایک گلوبل بھی اور یہاں پہ بھی کوئی کیمپین آپ چلائیں یاسین صاحب کی رہائی کے لیے، حریت رہنماؤں کی، اور بچی اور مجھے ملانے کے لیے کو بغیر سنوائی کے بغیر پیش کیے، اور جو ان کے لائر بھی تھے ان کو بھی جس طریقے سے مسٹیریسلی جو ان کو جو کچھ کھلایا پلایا گیا، اور جج نے فیصلہ سنایا، اس سے کہا کوئی رعایت چاہیے، میں بھی فیصلہ لکھنے والا ہوں، یا آپ نے شاید دیکھا ہی ہوگا 2 سال پہلے، تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا زندگی کی تھی کہ ہندوستان نے انلیگلی یونیلیٹرلی ریووک کر دیا ہے، شملہ کو بھی انہوں نے ریووک کر دیا ہے انٹرنیشنل ٹریٹیز کو اوور دا ڈیکیڈ۔ اب انہوں نے 50 لاکھ آلموسٹ انڈینز کو وہاں پہ ڈومسائلز پہ جو ہے انہوں نے ان کو ایشو کر دیے ہیں ان دا پاسٹ 6 ایئرز، جو ابھی 5 اگست۔ تو یہ پیورلی اینڈ پیورلی یہ ایک لیگل مسئلہ ہے، اگر ہم اس کو اس لینس سے دیکھیں، انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز ہے، یونیورسل جو جورسڈکشنز ہیں انٹرنیشنل ان کی وائلیشن ہے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی جو ہے یہ وائلیشن ہے، اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ 4 جنیوا کنونشنز کی بھی ہے، آپ وہاں پہ دیکھ لیں جس طریقے سے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر ڈیموگرافک چینج، تو اتنے اس کے فیسٹس ہیں، اگر ہم وار کرائمز کی بات کریں، اگر ہم جینوسائڈ کریں، تو آل دیز تھنگز جو ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے جو لیگل ایکسپرٹیز کے اندر آتی ہیں۔ اور جب 5 اگست بھی ہوا تھا اس وقت بھی میں نے ایک ہی بات کی تھی کہ ہندوستان نے انلیگلی یونیلیٹرلی ریووک کر دیا ہے، شملہ کو بھی انہوں نے ریووک کر دیا ہے انٹرنیشنل ٹریٹیز کو، ملٹی لیٹرل ٹریٹیز کو، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ہماری قراردادیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ، اب جو نیا سٹیپ ان کا چل رہا ہے جو انہوں نے یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیا ہے، پھر اس کے بعد یونین ٹیریٹری کے بعد تبدیل کر کے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو پہلے تو اس کی ایبروگیشن کی، پھر یونین ٹیریٹری کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو ہے اینمی پراپرٹی ایکٹ کے تحت کشمیریوں کی پراپرٹی ضبط کی، پھر انہوں نے مانیٹائزیشن کی پالیسی کے اندر ہمارے بینک اکاؤنٹ سیز کیے، پھر انہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے باہر نکال کے وہاں پہ انڈین جن کو وہ سیٹلرز لا رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح جوئش سیٹلمنٹس ہوئی ہیں غازہ اسٹرپ کے اوپر، ویسٹ بینک کے اوپر، exactly the same formula is implemented۔ اور اب ایک اور انہوں نے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ٹریٹی کو، جو انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی انلیگلی اسکریپ کیا ہے یونیلیٹرلی، تو ایک کے بعد ایک، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جنگ مسلط کر دی کشمیریوں پہ، تو آلریڈی وار ہے، وار کرائمز ہو رہے ہیں، جینوسائڈ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں۔ پھر 4 جنیوا کنونشن کا بھی آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، کیونکہ میں ایک چھوٹی سی اسٹوڈنٹ ہی ہوں آپ لوگوں کی طرح لا کی، کیونکہ جب سے کشمیر کا مقدمہ لڑنے لگ گئے تو اس میں زیادہ تر، میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جو لیگل سائڈ ہے وہ ہے، دیٹ از واٹ میٹرز۔ آپ ایموشنل سلوگنز کر لیں، آپ ریلیاں بھی کر لیں، پیپلز موومنٹ ہے، بٹ جہاں اس کی سلوشن کی بات آتی ہے، جہاں اس کی ایڈووکیسی کی بات آتی ہے، اس کے اندر جب تک ہمارے پاس ایک اسٹرانگ قسم کی لیگل ٹیم نہیں ہوگی کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے، یہ جتنی ڈیلیگیشن جاتی ہیں، میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ ان کو لیڈ کرنا چاہیے جو ہماری لیگل کمیونٹی ہے، اور اس میں بھی وہ جو انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ جو ہیں پاکستان میں ہیں، آزاد کشمیر میں، یا ہمارا ڈائسپورا ہے، یا کوئی فورن سروس ہم نے ہائر کرنی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ مل کے ہمیں کوئی ایک کمیشن بنانی پڑے گی، کمیشن آف انکوائری آپ سمجھ لیں، کیونکہ دیکھیں دس ڈز ناٹ فال انڈر انڈین کانسٹیٹیوشن، کشمیر فالز انڈر دا یو این کی قراردادوں، اور جو بھی لاز وہاں پہ چل رہے ہیں جس کے تھرو کشمیریوں کو جیلوں کے اندر انلیگلی بند کیا جا رہا ہے، ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ اس وقت جو جیلوں کے اندر بند ہیں۔ ایک تو ویسے ہی سب سے بڑا پریزن ہے، ڈریکونین لاز، ٹاڈا پوٹا، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، ٹیلی گراف ایکٹ، اتنے یہ اوپا جو لیٹسٹ آیا ہے۔ اب آپ بھی ایک بات، کیونکہ میں آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کبھی آپ نے ایسا اگزامپل اپنی ہسٹری میں دیکھا ہے، اپنی لیگل ہسٹری میں، کہ جتنی بھی سخت رجیم ہو جو پنش کرنا چاہتی ہے کسی شخص کو یا
کسی بھی انسان کو، تو اس کی جو نٹی گریٹیز ہوتی ہیں لیگل، وہ کچھ نہ کچھ دکھاوے کے لیے پوری کی جاتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لائر ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، فراہم کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی صفائی میں کچھ پیش کریں، رائٹ، اور آپ کو پروڈیوس بھی کیا جاتا ہے، اور آپ کو جو پرزنرز ہوتے ہیں ان کو رائٹ دیا جاتا ہے کہ کبھی نہ کبھی سالوں میں وہ جھلک اپنی فیملی کی دیکھ لیں، یا ان سے چلو فون پہ ہی بات کر لیں، لیٹر لکھ دیں، ٹیلی گرام کر لیں، ٹیلی گراف کر لیں، اور یا کوئی ای میل کر لیں جو انٹرنیٹ کا دور، یا کوئی ویڈیو کال ہو جائے. Can you imagine? I have not been able to talk to my husband for 6 years. 6 years, 5 months اور آج 15 days ہو گئے. مطلب میں تو ایک ایک دن ہم لوگ گن رہے ہوتے ہیں نا جدائی کا. آواز کا بھی رشتہ ختم کر دیا انڈیا نے. یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے ماشاء اللہ 13 سال کی. شی واز ہارڈلی 2 years old. 2 کی بھی نہیں تھی جب لاسٹ کی اپنے فادر کو ملی. اور وہ بھی کہاں ملی ہے؟ ہم سینٹرل جیل میں جاتے تھے سری نگر کی، اور وہاں جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا تھا میں بیان ہی نہیں کر سکتی. ایک بچے کو بھی جس طریقے سے بیبی کو ٹارچر کیا، اس کے پیمپرز کھائے، بال پل کیے، چھوٹی بچی، اور پھر اور بھی بہت چیزیں اس کو دی گئی کہ یہ شی آلموسٹ ڈائڈ دیر بیبی. کہ باپ کو یہ نہ مل سکی، میں خاوند کو نہ مل سکی، ٹھیک ہے کوئی ٹیررسٹ بھی ہو، حالانکہ یہ تو ٹوٹل، یہ تو حریت کے لیڈرز ہیں، یہ تو آنر ورلڈ کے لیے سمبل آف لبرٹی ہیں. بلکہ میں کہتی ہوں کہ جتنے بھی انسان اس وقت دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب لوگ وی آر تھینک فل ٹو آل دوز پیپل ہو اسٹوڈ اپ فار ہیومن رائٹس، چاہے وہ عورتیں تھیں، چاہے وہ مرد تھے، چاہے وہ کوئی بھی تھے. ان کی وجہ سے، ان کی سٹرگلز، ان کی پروٹیسٹ کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر لاز بنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے. اور آج جو ہم لوگ آزادی سے دنیا بھر کی عوام گھوم رہی ہے، عورتوں کو ووٹر رائٹس ملے، امریکہ میں موومنٹ چلی، دنیا بھر میں نان وائلنس کی موومنٹ چلی، ان کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے جو پولیٹیکل لیگل سٹرکچرز گلوبلی بنے، رائٹ. تو وہ جو سمبل ہے نان وائلنس کا اور پرامن ایک لیجٹیمیٹ اسٹرگل کا، جس کی یو این کی قراردادیں، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس کو ڈیتھ سیل میں اس شخص کو رکھا ہوا ہے جس نے پوری کی پوری قوم کی نمائندگی کرنی ہے اور لیڈ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دوسری حریت لیڈرشپ ہے وہ بھی جیلوں کے اندر بند ہے. شبیر شاہ صاحب ہیں، آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں، ڈاکٹر فختو ہیں، مسرت عالم صاحب ہیں. مگر خاص طور پہ جو ہماری خاندان پہ جو اذیت آئی ہے، ان کی فیملیز کبھی نہ کبھی ان سے مل سکتی ہیں، فون پہ بھی رابطہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے. وہ بھی بہت علیل ہیں، ان کی بھی طبیعت، شبیر شاہ صاحب کو پروسٹیٹ کینسر ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی بہت پرابلمس کی جا رہی ہیں تہار کے اندر. بٹ یاسین صاحب کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، دوسروں کو بیرکس میں رکھا ہوا ہے. اور ان کی تو آلریڈی جو بچپن سے ان کی جو اسٹرگل ہے اس کے اندر ان کو 3rd ڈگری ٹارچر دفعہ ہوا تھا. ہی واز اے ٹین ایجر جب ان کو اریسٹ کیا گیا جسٹ فار پٹنگ اے اسٹیکر آف فری کشمیر. اور ان کو پھر بلڈ فوڈ پوائزننگ ہو گئی اس زمانے میں جب یہ بہت ینگ تھے، اور تب سے ان کو آج تک ان کا میٹالک ہارٹ ویلو ہے، اور اس کے لیے بلڈ تھنر والی اینٹی کوگولنٹ جو دوائی دینی ہوتی ہے. اور وہ 5 سال سے میٹالک ہارٹ ویلو جو ہے ایکسپائرڈ ہے، مگر وہ چل رہا ہے. اس کی بیٹری پتہ نہیں اللہ کی طرف سے چل رہی ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے چل رہی ہے. بٹ یہ ہر وقت معجزوں پہ تو نہیں زندگی گزاری جاتی. بینگ از وائف، میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گی، کوئی ایک گلوبل بھی اور یہاں پہ بھی کوئی کیمپین آپ چلائیں یاسین صاحب کی رہائی کے لیے، حریت رہنماؤں کی، اور بچی اور مجھے ملانے کے لیے یاسین صاحب سے. آپ کا، کیونکہ جو آپ کی لینز ہے، لیگل لینز ہے، وہ میری نہیں ہے. جو آپ بات کر سکتے ہیں ہمارے حقوق کے لیے جو سلب کیے جا رہے ہیں، اور یہ تو ہے ہی ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے. یو این کی قراردادیں، اور ان قراردادوں کو کوئی ایک طاقت نہیں نلیفائی کر سکتی. آپ کو خود پتہ ہے ٹائم بار کوئی نہیں ہے قراردادوں پہ. وہ تبھی ہوں گی جب یونائٹڈ نیشنز، انٹرنیشنل کمیونٹی، پاکستان، انڈیا اور کشمیری اکٹھے نلیفائی کریں گے. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک یونیلیٹرل جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یاسین صاحب کو بغیر سنوائی کے، بغیر پیش کیے، اور جو ان کے لائر بھی تھے ان کو بھی جس طریقے سے مسٹیریسلی جو ان کو جو کچھ کھلایا پلایا گیا
اور پھر ان کی جو حالت ہوئی اور پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ چیزیں اکثر ہمارے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ہمارے جو لائرز بھی ہوتے ہیں جو پیش ہوتے ہیں وہاں کورٹس کے اندر, ان کو کسی نہ کسی وے میں ٹارگٹ کے لیے اتنی میرے پاس لسٹ ہے لمبی لائرز کی جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو پھر یاسین صاحب نے کہا میں اپنا مقدمہ پہ خود ہی لڑتا ہوں, میں کسی اور کی جان کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو وہ بھی اجازت نہیں دی اور ان کو صرف جب فیصلہ سنایا اس کو بلا دیا گیا اور جج نے فیصلہ سنایا, اس سے کہا کوئی رعایت چاہیے میں بھی فیصلہ لکھنے والا ہوں, یا آپ نے شاید دیکھا ہی ہوگا 2 سال پہلے. تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا زندگی. تو اس وقت 2 عمر قید لکھی گئی. اب ہندوستان کی گورنمنٹ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ 2 عمر قید از ناٹ انف, پھانسی. اور پھانسی پہ انہوں نے فلمیں بھی بنائی ہیں جو سب سے بڑی فورسبلی ہٹ کری ہیں انہوں نے, کشمیر فائلز. آپ لوگ نا کوئی ایک میکنزم ایک کیمپین, میری تو اپیل کے لیے میں آئی ہوں, میں مدد کے لیے آئی ہوں اور بہت امید کے ساتھ آئی ہوں, کیونکہ جب بھی میں کراچی آئی ہوں اور جو یہ فضا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی, تو لیڈرز بڑے ہو گئے, پولیٹیشینز بڑے ہو گئے, بڑے بڑے اور ہو گئے, مگر جب تک کوئی جناح کی طرح کوئی ایڈوکیسی ہمیں چاہیے اپنی کاز کے لیے, کشمیر کے لیے, رہائی کے لیے, یاسین صاحب کے لیے, ان سب کے لیے جو ہماری لیڈرشپ, جو عوام وہاں پہ پس رہی ہے, نہ وہاں پہ کوئی جا سکتا ہے, نہ پیلسٹائن ان کی پھر بھی خبریں آتی ہیں, فوٹیجز آ جاتی ہیں, کتنا ظلم ہو رہا ہے. مگر یہاں واحد ہے, آئی تھنک دس از آن اندر پلانٹ, کشمیر ڈزنٹ ایگزسٹ آن دس پلانٹ. سیٹلائٹ امیجز کا دور ہے مگر کشمیر کی کوئی ایکسیس نہیں ہے. ورنہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں, جو ہوتی ہیں ایسی پروسیڈنگز ہوتی ہیں, تو آپ لائرز بھی جا سکتے ہیں انٹرنیشنلی ان عدالتوں میں, چاہے وہ دہلی میں ہو رہی ہیں ایز آبزرورز. عدالت لگتی ہی نہیں ہے, وہ تو بس فیصلہ ہوتا ہے, وہ بھی ان کو تہاڑ جیل کے اندر ہی فیصلہ سنایا جاتا ہے. ڈیتھ سیل میں ایک آدمی ہے اور اس کو فزیکلی بھی ٹارچر کیا گیا ہے, اس کے اندر بہت دفعہ ان کو مینٹل بھی ٹارچر کیا گیا ہے, یہاں تک کہ ان کے پورے سر میں پس پڑ جاتی ہے آفٹر ایوری 6 months. پس سر کے اندر پس نکلتی ہے ان کی, اور پھر ان کو کیونکہ اتنی گندگی ہے, ان کے بال جو ہے وہ اڑا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو پس ہے وہ نکلے. پھر اس کے بعد ان کی ایک ٹانگ کے اندر انفیکشن ہوا, ان میں 6 سالوں کی بات بتا رہی ہوں, اور پھر ان کو ٹانگ میں چلنے میں پرابلم ہوئی. پھر ان کی کڈنی کے سٹونز ہیں, اس کا علاج نہیں کروا رہے. ان کے اپنے جو ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر اپندر کول, وہ کشمیری پنڈت ہیں, اس وجہ سے ان کو نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ ان کا بہت پرانا, جنہوں نے ان کا میٹالک ہارٹ فیل, اور اتفاق سے وہ کشمیری بھی ہیں, پنڈت ہیں, تو ان کے اوپر بھی کالا قوانین جو ہیں وہ نافذ کر دیے گئے. مطلب کہ اب جیل کے اندر ایک سب اسٹینڈرڈ قسم کی وہاں کلینک ہے, اس کے اندر اتنی کمپلیکیٹڈ میڈیکل کنڈیشنز کے اندر آپ ان کو ہاسپٹلائزنگ. آپ کے تھرو میں یہ بھی میری ایز اے کلائنٹ کہہ دیں یا ایز اے وکٹم کہہ دیں, کیونکہ وکٹم بھی میں نہیں کہنا چاہتی, وی آر فریڈم فائٹرز, تو ہم لوگ بیچارے نہیں. اب یہ بھی میری والدہ نے مجھے اکثر کہا تھا کہ لوگ پیلسٹینینز کو یا کشمیریوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی آئے بیچارے بڑا ظلم ہے, تو وہ ڈانٹ دیتی تھی, وہ کہتی تھی بیچارے تو تم لوگ ہو جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے, اصل میں تو حقوق کی جنگ سب کی دنیا کی وہ لڑ ہے. ساری دنیا کی اس وقت کون کھڑا ہوا ہے حق کے اوپر سب سے فور فرنٹ پہ, اینڈ دے ہیو ایوری تھنگ ٹو لوز اینڈ نتھنگ ٹو لوز. دیٹ از the people, the resistance of Palestine, and they will define the new world order, these two nations, and whoever supports them. And the biggest support we need, Palestinians still have a lot of experts with them on international law, اور ان کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ان کا کہا جاتا ہے کہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے ان کی ایڈوکیسی اسکلس کا. بٹ ہمارا جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پالیسیز بنتی ہیں ہماری, میں پچھلے 6 سال سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمیں ایک لیگل سیل بنانا ہے فورن آفس کے اندر. ڈپلومسی خالی نہیں چل سکتی کیونکہ لا فیئر کیا گیا, ایک کے بعد ایک جو ہے ہندوستان کی طرف سے وائلیشن کی جا رہی ہے لیگلی. اس لیگل وار فیئر کو ہم نے کیسے لیگلی رسپونڈ کرنا ہے, کون کون سے انٹرنیشنل جو ہیں ہم لوگوں نے جو فورمز ہیں ان کو ناک کرنا ہے, چاہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, चाहे कमीशन ऑफ इंक्वायरी कॉल की जाए, कोई ट्रिब्यूनल्स बनाए जाए, क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स, बहुत कुछ है जी जो दुनिया में हो रहा होता है। उसके लिए हमें एक टीम की भी तलाश है, और वही जिना आप में से ही निकलेंगे, चाहे वो मेल है फीमेल है। वी नीड दैट। आप इसके ऊपर हमारी हेल्प करें, बहुत शुक्रिया। You can contact me. You can contact me. You can't contact Yasin. That's the problem. I'm here. I need help. Yes, definitely. मैडम, आप तसल्ली रखें, सिंध हाई कोर्ट बार हमेशा आपके साथ है। जब भी आपकी ज़रूरत हो लीगल असिस्टेंस की, हमारे पास ऐसी वकला की टीम मौजूद है। हमारे सदर साहब हों या हमारे सीनियर काउंसल्स हों जो यहाँ पे बैठे भी हुए हैं या जो यहाँ पे मौजूद नहीं भी हैं, तो उनके ब्याह पे भी हम आपको तसल्ली दे रहे हैं कि जब भी आपको ज़रूरत हो इंशाल्लाह हम आपके शाना बशाना कर रहे हैं। और इंडिया के ये जो घिनौने इक़दाम हैं या वार क्राइम है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उन मामलात में भी हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम हर वक्त हाईकोर्ट सिंध हाईकोर्ट बार अपनी आवाज़ इस मामले में बुलंद करती रहती है। और इस वक्त भी 2 दिन पहले 5 अगस्त को हमने एक रेजोल्यूशन निकाला था और उसमें कंडेम किया था जो उन्होंने घिनौने इक़दाम किए हैं। आप तसल्ली रखें, हम शाना बशाना आपके साथ हैं। जब भी आपको लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत हो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। थैंक यू।